دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری جانب سے ARY فیملی کی جانب سے اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک کی آمد بہت مبارک ہو، اور خلیجی ریاستوں میں جہاں ایک دن پہلے روزہ ہوتا ہے ان مسلمان بہن بھائیوں کو بھی رمضان المبارک کی بہت بہت آمد مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ماہ رمضان آپ کے اور ہم سب کے لیے رحمتوں کا باعث فرما دے، بخششوں کا باعث فرما دے، اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے یہ ماہ رمضان المبارک۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے تھے گزشتہ رمضان میں جو ہمارے ساتھ تھے، لیکن اب نہیں ہے۔ سیلاب بھی آیا، ارتھ کوئک بھی، اور حالیہ جو ارتھ کوئک آیا ہے تاجکستان، افغانستان، پاکستان کے مختلف جو علاقوں میں، اس سے بہت لوگ متاثر ہوئے۔ لیکن یہ اللہ کا کتنا بے پایا احسان ہے، کتنا فضل ہے اس کا کہ ہمیں اللہ رب کریم نے صحت، سلامتی، عافیت اور ایمان کے ساتھ ایک بار پھر یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے۔ اور ARY نے الحمدللہ اپنی ابتدا سے ہی اس بات کا عزم کیا ہے کہ قرآن کی تعلیمات، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے وہ تمام روشن پہلو آپ تک پہنچائے جائیں، اور اللہ والوں کی وہ پرامن تعلیمات جن کے سبب ہم بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، اس معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ الحمدللہ ARYQTV نے یہ عزم کیا ہے اور اس کا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے، اور رحمت سحر میں ہم روزانہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ مجھ سے پہلے ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ شجاع الدین شیخ صاحب نے بہت اچھے انداز میں پروگرام پیش کیا، دورہ ترجمہ قرآن شجاع الدین شیخ صاحب پیش کر رہے تھے، اور اس کے بعد صفدر علی محسن صاحب نے رحمت سحر میں حقیقت ایمان پر گفتگو کی بہت عمدہ انداز میں۔ مفتی طاہر تبسم صاحب قبلہ علامہ مفتی شہزاد مجددی صاحب اور پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ چونکہ آج پہلا موقع ہے، پہلی سحری ہے، اور بہت دیر بعد پاکستان میں اعلان ہوا، جس کے سبب بہت سے لوگ 10 بجے تک بھی اس انتظار میں تھے کہ شاید جمعے کو پہلا روزہ ہوگا۔ نہیں جناب، اللہ رب کریم نے یہ رحمت پہلے فرما دی، اور آج کا دن وہ تاریخی دن ہے، تاریخ ہے، یعنی 23 مارچ کے جس دن قرارداد پاکستان منظور ہوئی 1940 میں لاہور میں داتا حضور گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہر میں، اور اس کے بعد اللہ رب کریم نے 7 سال کے بعد ہمیں مملکت خداداد پاکستان جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اور ماہ رمضان کو اور پاکستان کو ایک خاص تعلق یہ حاصل ہے کہ 27 رمضان المبارک کو یہ مملکت خداداد پاکستان اللہ رب کریم نے مسلمانان عالم کو عطا فرمایا، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آئیے پہلی سحری ہے، اللہ سے دعا کرتے چلیں کہ اللہ رب کریم اس مملکت خداداد پاکستان کو شاد و آباد رکھے، اس کو توانا فرمائے، اور اس کی جغرافیائی اور نظریاتی حدود کی حفاظت فرمائے، اور اس کا پرچم اسی طرح سر بلند فرمائے۔ تو آئیے، میں چاہتا ہوں کہ آج رحمت سحر ہے، آج انشاءاللہ پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ لب پر نعت پاک کا نغمہ، جس میں کالجز اور یونیورسٹی کے طلباء و طالبات جو ہے حصہ لے رہے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں گزشتہ سال اور اس سے پیوستہ سال بھی آپ نے دیکھا کہ بہت ٹیلنٹ سامنے آیا، اور پوری دنیا میں ان آوازوں کو پسند کیا گیا۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے علم و علماء کا سیگمنٹ بھی ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے تقریری مقابلہ بھی ہے، اور پھر قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کے ساتھ آپ کے مسائل اور ان کا حل بھی ہے، اور ہمارے جو معروف نعت گو شعراء ہیں مرحومین، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گزشتہ سال بھی ہم نے اہتمام کیا کہ یاد رفتگاں کو تازہ کیا، اور نعت گو شعراء کے کلام کو بھی شامل کیا، اور ان کی بایوگرافی بھی مختصراً پیش کی، جسے ہمارے ناظرین نے بے انتہا پسند کیا۔ اس بار پھر مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ نعت گو شعراء کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ انشاءاللہ اس خوبصورت ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا نعمت افطار تک، اور نعمت افطار میں آپ انشاءاللہ روزانہ دیکھ سکیں گے ماہ رمضان اور خواتین، جسے ندا کاظمی اور سیدہ زینب صاحبہ پیش کریں گی، اور اس کے بعد
قرآن اور اسلام کے نام سے لاہور اسٹوڈیوز سے پیش کیا جائے گا پروگرام، جسے سرور حسین نقشبندی صاحب انشاءاللہ ہوسٹ کریں گے اور اس کو پیش کریں گے، آپ تک پہنچائیں گے۔ صوت القرآن مقابلہ حسن قرات ہے، جسے سلمان گل نورانی انشاءاللہ ہوسٹ کریں گے۔ صدائے حق کے نام سے ایک بہت ہی خوبصورت مقابلہ، جو کہ مقابلہ حسن اذان ہے، یہ شاید ہی اس طرح کا اہتمام کہیں اور ہوا ہو جو ARYQ-TV نے کیا ہے، صرف اس لیے کہ نوجوانوں کو اذان سے بھی محبت ہو۔ مؤذنین کا بڑا مقام ہے اور کہا جاتا ہے کہ بروز قیامت مؤذنین کی گردنیں بہت بلند ہوگی، پوچھا جائے گا یہ کون ہے تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ مؤذنین ہیں کہ جو صبح فجر میں بھی اذان دیتے تھے اور اپنی راتوں کی نیندوں کو قربان کرتے تھے اور اللہ کی یاد کے لیے، نماز کے لیے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اذان عصر، اس کے بعد بزم علماء ہے جسے سلمان گل نورانی ہوسٹ کریں گے، اور ہمارے علماء حضرات مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب اور انشاءاللہ ڈاکٹر حنیف طیب صاحب موجود ہوں گے، پیش کریں گے۔ اس کے بعد اذان عصر ہوگی، قاری وحی ظفر قاسمی صاحب، عالم اسلام کا ایک بہت بڑا نام، انشاءاللہ اذان عصر یہاں پر کہیں گے۔ اور اس کے بعد اسماء الحسنہ کے نام سے پروگرام ہے جسے شجاع الدین شیخ صاحب ممتاز ریلیجس اسکالر انشاءاللہ پیش کریں گے۔ ایک بار پھر بزم علماء کی محفل سجے گی، اور اس کے بعد معلومات کے نام سے ایک خوبصورت مقابلہ جسے طلباء و طالبات نے، کالجز اور یونیورسٹی کے طلباء و طالبات نے اپنی پوری ذہنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے سجایا ہے، جسے ڈاکٹر سید عمران وجود ہوسٹ کریں گے۔ اور اس کے بعد چاند اور تارے، یہ ایک ایسا خوبصورت پروگرام ہے بچوں کے لیے، انتہائی خوبصورت پروگرام۔ جب آپ اس کا سیٹ دیکھیں گے، اس پر ایک بہت ہی خوبصورت ثناخواں غلام مرتضیٰ مصطفیٰ قادری جسے ہوسٹ کریں گے، آپ ان کی نعتیں بھی سنیں، ان کی ہوسٹنگ بھی دیکھیں اور بچوں کی صلاحیتوں کو دیکھیں کہ چاند اور تارے میں کس انداز میں بچے جو حصہ لے رہے ہیں۔ دعا ہوگی، ہمارے انتہائی محترم جناب حاجی رفیق نورانی صاحب دعا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اذان مغرب ہوگی، قاری نعمان نعیمی صاحب جو ہے اذان مغرب کہیں گے یہاں، اور الحمدللہ افطار کا اہتمام ہوگا۔ اس کے بعد نعت ہی نعت کا سیگمنٹ جسے سلمان گل نورانی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کراچی سے، اور آلٹرنیٹ ڈے میں ایک پروگرام لاہور سے ہوگا، افضل نوشائی صاحب اس کو ہوسٹ کریں گے لاہور سے، کراچی سے بھی پیش کیا جائے گا پروگرام۔ تو اس طرح یہ پوری ترتیب تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بہت ہی مقبول ثنا خوانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ARYQ-TV سے تعلق اپنی جگہ، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا و توصیف سے جو تعلق ہے، جو نسبت ہے، وہ بڑی مستحکم ہے۔ جناب الحاج محمد عامر فیاضی صاحب عالمی شہرت یافتہ ثناخواں تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت مبارک آپ کو، بہت مبارک، دیکھنے والے حاضرین ناظرین سب آپ کو ڈھیروں مبارکباد، آپ کی بے انتہا کوششیں، ایفرٹس، بہت مبارکباد آپ کو۔ اور ارشاد انجم قریشی صاحب بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے ثناخواں، اور ان کو دوہری مبارکباد، ماہ رمضان المبارک کی بھی مبارکباد، اور آج ہی ماشاءاللہ عمرے کی سعادت حاصل کر کے تشریف لائے ہیں، روضہ رسول پر سلام پیش کر کے آئے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں سلام بھی پیش کروں گا اور آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ 3 کنٹسٹنٹس ہیں جو مقابلہ حسن نعت میں، یعنی لب پر نعت پاک کا نغمہ پیش کیا جائے گا۔ یہ جو مقابلہ نعت ہے اس میں آج تینوں ہی طالبات ہیں اتفاق سے، ورنہ اس میں یہ آپ دیکھیں گے طلبہ بھی ہوں گے، طالبات بھی ہوں گی، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اس مقابلے کو سجایا گیا ہے۔ میں ججز کی اجازت سے مقابلہ نعت کا آغاز کر رہا ہوں۔ علی شبہ تنویر کراچی سے تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نہ آیا آنکھ سے جب تو نظر تو دل سے پہچانا، نہ آیا آنکھ سے جب تو نظر تو دل سے پہچانا، تیری پہچان مشکل تھی بڑی مشکل سے پہچانا، تیری پہچان مشکل تھی بڑی مشکل سے پہچانا۔ کسی کی آنکھ روشن ہے، کسی کا دل منور ہے، کسی کی آنکھ روشن ہے، کسی کا دل منور ہے، کسی نے آنکھ سے دیکھا، کسی نے دل سے پہچانا، کسی نے آنکھ سے دیکھا، کسی نے دل سے پہچانا۔ عالمی شہرت یافتہ ثناخواں، پاکستان کی شان اور پوری دنیا میں نعت خوانی کے حوالے سے پاکستان کی پہچان، پرائیڈ آف پرفارمنس ثناخواں جناب الحاج صدیق اسماعیل صاحب تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خیر مقدم، آپ کو رمضان المبارک کی بہت مبارکباد، پہلا روزہ مبارک آپ کو، اور اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ اسی طرح سلامت رکھے۔ اور اسی طرح یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ الحمدللہ
ARYQTV کو اتنے بڑے نام میسر ہیں جو تشریف لاتے ہیں تو ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے. ناظرین تک جب ان کی آواز جاتی ہے تو ان کا بھی دل دعائیں دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ QTV کو شاد و آباد رکھے کہ ایسی آوازیں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں. دیر ہو رہی ہے, میں چاہتا ہوں مقابلے کا آغاز ہو. الشبہ تنویر کراچی سے آپ نعت پیش کریں گی, میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم. بسم اللہ. میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم, اے شفیع الورا خاتم الانبیاء, آپ نور ازل, آپ شمع حرم, آپ شمس و دوحا خاتم الانبیاء, آپ شمس و دوحا خاتم الانبیاء. اے بیرون از سخن شاہد فخر و شان زمن, صد باب موہن, نور حق من آن, مایا جانو تن, مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الشبہ تنویر نے یہ کلام پیش کیا. میں چاہتا ہوں کہ الحاج محمد عامر فیاضی صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے, بچی کی جو کوشش ہے اور جو تیاری ہے اس حوالے سے. ماشاءاللہ بچی نے اپنے تہے بہت اچھی کوشش کی پڑھنے کی, اور بہرحال ابھی تو پہلا راؤنڈ ہے, اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کا یہاں تک پہنچ کر پڑھنا ان کے لیے سعادت کی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور ان کے لہن میں اور برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. دعا ہے آپ کے لیے بیٹے. آمین. اچھا ایک چیز میں بتاتا چلوں, چونکہ آج پہلی سحری ہے اور اس مقابلوں کا آغاز ہو رہا ہے, تو اس میں جو ہے راؤنڈ جو ہے وہ 18 راؤنڈ پر مشتمل ہے ہر مقابلہ, یعنی کہ مقابلہ نعت بھی مقابلہ تقریر بھی 18 راؤنڈ ہے اس میں, اور کوارٹر فائنل جو ہے وہ 6 ہیں. 6 کوارٹر فائنل ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے سیمی فائنل 2 ہوں گے اور اس کے بعد فائنل ہوگا. تو یہ ایک ترتیب ہے اور جس کے تحت یہ مقابلہ ترتیب دیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد ہمارے ساتھ عالمی شہرت یافتہ ثناءخواں جناب الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب بھی انشاءاللہ ججز کے پینل میں موجود ہوں گے, جن کی خوبصورت آواز و انداز سے آپ بہت بخوبی واقف ہیں. ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. تو آئیے اگلے کنٹسٹنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں الحاج صدیق اسماعیل صاحب سے بھی کمنٹس لوں. کیا کہیے گا صدیق بھائی, بچی نے جو کوشش کی الشبہ تنویر کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ یہ ہماری بڑی مشہور نعت خواں ام حبیبہ صاحبہ اس کلام کو پڑھتی جی تھیں. بالکل. اور بچی نے اس کے الفاظ جو ہے نا بڑے مشکل ہیں, لیکن انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں اس کو پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابی عطا فرمائے. آج تو پہلا راؤنڈ ہے. جی بالکل, ابھی تو انشاءاللہ. جی مریم معین ہماری دوسری کنٹسٹنٹ, کراچی سے آپ کا تعلق, سکون پایا ہے بے کسی نے, یہ پیش کریں گی کلام, اور اس کے بعد ہم ججز سے رائے بھی لیں گے اور پھر اگلی کنٹسٹنٹ کو جواب دیں گے. سکون پایا ہے بے کسی نے, حدود غم سے نکل گیا ہوں, خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے
یہ شان میری، یہ میری قسمت، خوش محبت زہے عقیدت، زبان پہ آتے ہی نام نامی، ادب کے سانچے میں ڈھل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مریم معین بارگاہ ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو اپنے معزز ججز سے ان کے بارے میں رائے بھی لیں گے اور اگلی کنٹسٹنٹ کو دعوت نعت بھی دیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینے جناب پہلی سحری، پہلا روزہ اور پہلا راؤنڈ مقابلہ ہے حسن نعت کا، لب پر نعت پاک کا نغمہ، اور اس کی دوسری کنٹسٹنٹ مریم معین نے جو نعت پیش کی ہے، الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب، کیا فرمائیے گا ان کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ مریم معین نے بہت اچھی نعت شریف کا انتخاب کیا اور اچھے انداز میں پڑھا۔ وہ تھوڑی گلے میں ان کی خراش تھی، لیکن چونکہ پہلا دن ہے اتنا مارجن دینا چاہیے، بہت اچھی لیکن بات، اچھا پڑھا انہوں نے۔ کیا بات کہ خوبصورت مختصر اور جامع رائے شاہ صاحب نے پیش کی۔ ارشاد انجم قریشی صاحب، کیا کہیے گا اس بچی کے بارے میں؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے کوشش کی ہے، بہت اچھا نبھایا انہوں نے، اور کیونکہ پہلا دن ہے تو ابھی آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، پہلا راؤنڈ ہے، جو آگے چلیں یہ گے تو جناب مقابلہ 18 راؤنڈ تک جانا ہے سلسلہ۔ اور اگلی اور آخری جو آج کی مقابلے کی کنٹسٹنٹ ہے، ان کا نام ہے اقرا کمل، تشریف لائیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، تشریف لائیں اور پیش کریں کلام اعلی حضرت۔ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، تیرا واہ کیا جود و کرم، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر
टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ, छोड़ के सदका तेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कलाम हज़रत आला हज़रत पेश किया आपने, और हम आपके बारे में राय भी जानना चाहेंगे मुअज़्ज़ज़ जजेस की। आज चूँकि विलादत हज़रत सैयदना क़ुत्ब रब्बानी महबूब सुबहानी क़िंदिल नूरानी शहबाज़ अला मकानी हज़रत अबू मोहम्मद मोहिउद्दीन सैयद शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आज उनका यौम विलादत है, तो तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है। आला हज़रत ने बहुत खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। क्या फरमाइएगा शाह साहब इस बच्ची के बारे में कि जिसने कलाम आला हज़रत का इंतखाब किया? माशाल्लाह इन्होंने अपने तौर पे अच्छा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ये सोच है, मैं अपने ओपिनियन की बात कर रहा हूँ कि ये रागदारी के अंदर जो है ना वो बेसुरी बहुत ज़्यादा हुई है। इन्होंने दो शेर पढ़े और दो शेर में मेरा ख्याल है कई जगह ये बेसुरी हुई हैं। आवाज़ बहुत अच्छी है, खुली आवाज़ है और उसके अंदर जान है आवाज़ के अंदर, लेकिन वो उन्होंने रागदारी के अंदर वो बेसुरी कई दफ़ा हुई है। ठीक है, क्या कहिएगा ये सब? एक तो कलाम आला हज़रत का मारकतुल आला कलाम, क्या बात है। बेशक बेशक। जैसे कहा गया कि आज पहली रात है अभी तो, और इस वक्त बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं, रात के इस पहर में नहीं है, जी। लेकिन शाह साहब ने ठीक कहा कि कुछ जगहों पे इन्होंने निभा नहीं सकी, वो कोशिश की उसको करने की, लेकिन पढ़ती रहेंगी इंशाल्लाह। ये भी कोई कम एजाज, ये भी कम एजाज है, ये बहुत बड़ी बात है। ये कम एजाज है कि आपको ARY QTV का प्लेटफॉर्म मिला। ये वो बच्चे हैं जो तलबा और तालिबात इसमें शामिल हो रहे हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। अगर ये तबका जो है नाख़्वानी की तरफ आ रहा है तो बहुत हौसला अफजा बात है। शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात इरशाद फरमाई कि इंशाल्लाह मेहनत करेंगी। आवाज़ बहुत अच्छी है तीनों की, लेकिन जब मेहनत करेंगे इंशाल्लाह ये तीनों तो बेहतरीन जो है सना खां के तौर पर मुतारिफ़ होंगे और अपना नाम दुनिया में रोशन करेंगे। इसी के साथ चूँकि हमारे पास रिज़ल्ट्स भी आने हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मेहमानान गिरामी जब मौजूद हैं यहाँ पे और ऐसी शख्सियात मौजूद हैं कि जिन्हें आप देखते सुनते पसंद करते हैं, तो मैं मुकाबले के नताइज की जानिब बढ़ रहा हूँ। शाह साहब आपकी इजाज़त से, हाई साहब आपकी इजाज़त से, और तीनों की दिल की धड़कनें तेज़ हो रही होंगी इस वक्त, और मैं भी ये चाहता हूँ कि एक एक्साइटमेंट रहे इस मुकाबले में। और जनाब आज के इस मुकाबले में तीसरे नंबर पर हैं इक़रा कमल, तीसरे नंबर पर हैं, और पहले नंबर पर हैं अलिशबा तनवीर, मरियम मोइन पहले नंबर पर हैं और अलिशबा दूसरे नंबर पर हैं। इसी तौर पर मैं आज की जो विनर हैं मरियम मोइन, उनसे कहूँगा कि ज़रा आप खड़ी हो जाएं अपनी जगह से, ताकि हमारे नाजरीन भी आपको देख लें कि पहले राउंड की विनर आपको बहुत मुबारक हो। आप यहाँ तक पहुँची और आपको अल्लाह ताला ने ये सादत अता फरमाई कि आप मुकाबला नात की कंटेस्टेंट और पहले राउंड की विनर है। आप तीनों को बहुत मुबारकबाद। इस मुकाबले में हारता कोई नहीं, इसमें जीत ही जीत है, ये सादत ही सादत है। तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और अलहाज सैयद मोहम्मद फसीउद्दीन सुहरवर्दी शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में नात का नजराना पेश करें। या रब अल्लाह तेरे महबूब का जलवा नजर आए, उस नूर मुजस्सम का सरापा नजर आए। ऐ काश
کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آئے کعبہ اے ریاض اس کو بنا لوں گا میں دل کا گر نقش قدم مجھ کو نبی کا نظر آئے یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے والد گرامی، اپنے مرشد کریم امام انقلاب نعت حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین سہروردی شاہ صاحب کا کلام پیش کر رہے تھے الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب۔ میں چاروں مہمانان گرامی کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا اور ایک وقفے کی جانب بڑھتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں